نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اور جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، وہ ضرور قسمیں کھائیں گے ہم نے تو بھلائی ہی چاہی، اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں. محبوب اس مسجد میں کبھی نہ ٹھہریں، اس مسجد میں کبھی ٹھہرنا نہ ہو. بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پہ رکھی گئی، وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں ٹھہرو، اس میں کھڑے ہو. اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، وہ اللہ انہی ستھروں کو پسند فرماتا اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں. دیکھیں پیچھے منافقین کا ذکر ہوا، ان کی بدکاریوں کا ذکر ہوا. اب یہاں ان کی ایک سازش کا ذکر ہے. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کو اللہ نے مسجد درار کہا، نقصان پہنچانے والی مسجد. حقیقت میں وہ مسجد نہیں تھی، ان کے اعتبار سے وہ مسجد تھی، اس لیے اس کو مسجد کہا گیا. نہ جس میں اللہ اس کے رسول کے دین کے خلاف مشورے ہوتے ہوں، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی باتیں اور حضور کو ایذا رسانی کی پلاننگ کی جاتی ہو تو وہ مسجد نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو. چار مقصد سے مسجد بنائی: ضرارہ نقصان پہنچانے کے لیے، کفر بکنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے. اب دیکھیے پہلے اس کا شان نزول سنیے. مسجد جو بنائی اس کا واقعہ کیا آیا تھا. ایک مسجد مسجد قباء ہے، اس کا ذکر اس آیت پاک میں آگے آ رہا ہے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء. بالکل اس کے سامنے منافقین نے یہ مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار. واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جہالیت میں، دور جہالت میں، مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا، جو مشرک تھا، پھر عیسائی ہو گیا، کرسچن ہو گیا اور توریت و انجیل کا عالم بنا. تورات پڑھی، انجیل پڑھی، بائبل پڑھی، اور اس کے علم کی وجہ سے اس کا بہت شہرہ ہوا. مدینہ آس پاس عرب کے علاقوں میں بہت بڑا عالم تھا تورات کا. آپ کو تعجب ہوگا، یہ ابو عامر راہب وہ صحابی رسول حضرت حنظلہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، ان کا باپ تھا. غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ بن عامر، اس کا باپ تھا. یہ
اب بیٹا اتنے زبردست صحابی ہیں بیٹے حضرت حنظلہ کہ جنگ کے موقع پہ ان کی لاش نہیں مل رہی تھی، صحابہ نے ڈھونڈا، کچھ دیر کے بعد حضور مسکرائے۔ کیوں مسکرائے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ غسیل الملائکہ یعنی حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی پہلی رات تھی، نکاح ہوا تھا، اور مدینہ میں منادی ہوتی ہے کہ اللہ یا ایھا المجاہدون، اے مجاہدو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ان کی راہ میں نکلو۔ پہلا موقع تھا، یعنی پہلی شب تھی، نکاح ہوا ہے، پہلی شب ہے، اپنی بیوی سے قربت کی ہے، ابھی غسل نہیں فرمایا ہے، مگر اللہ اس کے رسول کا حکم کانوں میں آتا ہے، اس پہ لبیک کہتے ہوئے جنگ میں نکل پڑتے ہیں۔ پھر جنگ میں شہادت ہوئی، اور پھر چونکہ اس حال میں نکلے تھے، سرکار مسکرائے اور اس واقعے کی صحابہ کو خبر دی، اور آقا فرماتے ہیں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ۔ اب ابو عامر راہب مدینہ میں تھا، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوئے، اور جب اسلام کا آفتاب مدینہ منورہ میں طلوع ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لوگ گرنے لگے، اور عزت، وقار، تعظیم، سرخروئی اور فائز المرابی، وہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت و صحابہ کا مقدر ہے۔ مدینہ کے اندر ایک چہل پہل ہے، اور جو عزت، جو مقام صحابہ اور حضور کو ہے، اب اس کی عزت میں خاصا فرق پڑ گیا سرکار کے آنے سے۔ اب ابو عامر راہب، اب اس کی وہ عزت نہ رہی جو پہلے تھی، اس پہ وہ جل گیا، اور اس کے دماغ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ وہ حضور کی خدمت میں آیا، اور حضور سے کہتا آپ کس دین پہ ہو؟ آقا نے فرمائے انی علی ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین پر ہو، ملت ابراہیم پر ہو۔ تو وہ بولتا ہے ابو عامر کہ میں بھی اس دین پہ ہوں، مگر آپ جو کر رہے ہیں وہ ملت ابراہیم میں نہیں ہے، عاد اللہ، آپ اپنے طرف سے الگ کوئی دین گھڑ کے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہماری ملت، ہمارا دین ملت ابراہیم ہے۔ پھر سرکار نے دعا کی، ٹھیک ہے اے اللہ، ہم میں اور ابو عامر راہب ان دونوں میں جو جھوٹا ہو تو اسے پریشانی کی موت دے دے۔ اور حضور نے ہی اس پہ آمین کہا۔ خیر، غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں ابو عامر راہب سرکار کے پاس آیا تھا غزوہ سے پہلے، اور حضور کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جو قوم احد میں آپ سے جنگ کرنے والی ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھالیے گا، میں اس قوم میں جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ حضور کو چیلنج دینے آیا، یعنی احد میں ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید جب ایمان نہیں لائے ہیں، یہ سب آئے تھے، یہ آیا تھا سرکار کی بارگاہ میں کہ میں اس قوم کے پاس، آپ کے مخالفین کے پاس ہوں، اور میں احد میں آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ ہوا۔ پھر وہاں تو بچ گیا۔ پھر دوسرا غزوہ ہوا تھا، غزوہ حنین، پورا واقعہ میں حنین کا بیان چکا ہوں۔ غزوہ حنین، جو اس قبیلے کے لوگ، قبیلے حوازن، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس غزوہ میں فتح پاتے ہیں، اور قبیلے حوازن کے بہت سارے لوگ قید ہوئے، اور جو ہے بہت سارے لوگ اس قبیلہ کے بھاگ گئے، اور ان بھاگنے والوں میں قبیلے حوازن کے ساتھ ابو عامر راہب بھی تھا۔ یہاں قبیلے حوازن کے ساتھ بھاگا، ملک شام پہنچا، اور ملک شام میں ایک جگہ اپنی بنائی، وہاں سے مدینہ کے منافقین کو پیغام بھیجتا ہے کہ تم اپنے مدینہ میں میرے لیے ایک مسجد بنا، اپنے مدینہ میں میرے لیے ایک مسجد بنا، اپنے محلے میں، جو بظاہر تو مسجد ہو مگر حقیقت میں میرا گیسٹ ہاؤس ہو، میری قیام گاہ ہو، اور گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش گاہ ہو۔ حضور کے مقابلے میں میں شامیوں سے ملوں گا، یعنی رومیوں سے ملوں گا، اور مل کر تلواریں، تیر، تفنگ، اسلحہ جات، یہ سب جمع کر کے
میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس نبی کے مقابلے میں معاذاللہ میں تمہارا سپورٹر ہوں، اور یہ رومی لشکر بھی میرے جو ہے حمایتی ہیں، لہذا تم مسجد بناؤ، میں ان قریب آنے والا ہوں، سارے ساز و سامان کی فکر نہ کرو، جتنی ہتھیار ہیں وہ سب میرے پاس ہیں، اور بڑی بڑی طاقتیں اور ان کے جو سربراہ عہدیدار ذمہ دار ہیں ان سب کو میں نے اپنے جو ہے تائید میں کر لیا ہے۔ خیر منافقین مدینہ کو تو اتنا چاہیے تھا، اس کا پیغام آیا اور بالکل جسٹ مسجد قباء کے سامنے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء کے سامنے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے مسجد بنائی۔ اللہ اللہ، مسجد بن گئی۔ اب جب سپورٹ اتنا مضبوط تھا تو کام بھی جلدی سے ہوتا، ہمارے دارالعلوم بنتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں، مگر دوسروں کا دیکھو عمارت کھڑی کی اور بن بھی گیا۔ مولانا صاحب قبلہ کشمیر سے تشریف لائے ہیں، بہت اچھے عالم دین ہیں، اور جو ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی قیادت میں وہ ادارہ چل رہا ہے۔ اب آپ کے جانشین حضور اسد رضا صاحب قائد ملت ان کی قیادت میں ہیں، اور وہاں اچھا کام ہو رہا ہے۔ حضرت وہاں بات تشریف فرما ہے، تو آپ ذرا حضرت کی مدد فرمائے، اس علاقے میں ادارہ ہے اور مسلک اور دین و سنیت کا ایک مضبوط کام ہو رہا ہے۔ مولانا صاحب قبلہ دوپہر میں بھی تشریف لائے تھے، اچھے عالم ہیں اور باہر تشریف فرما ہیں، آپ حضرات مدد کیجئے گا۔ تو اب دیکھیے ذرا، اپنے کام مسجد بھی بنانی ہے تو اپنے کو کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، مگر ہماری مخالف جماعت ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی چندہ کرنے نہیں نکلے ہیں۔ تو اب یہ سب مسجد درار بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، اتنا سب سامان، اور پھر شیطان کام بھی کرتا ہے، ان لوگوں کے کام بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ کہاں سے ڈونر کو لے کے آتا ہے شیطان کا، اس سے لو اس سے لو، یہ دے گا وہ دے گا، اور جو کام سال کا تھا 2 مہینے میں بڑا ادارہ بنا لیا۔ یہ کہیں سعودیہ سے زکوٰۃ ہے، تو کہیں کویت سے آ رہی ہے، تو کہیں دبئی سے، کبھی ابو ظہبی سے، اتنا آتا ہے کہ پھر جو ہے سنبھال نہیں پاتے۔ اور ہمارے پاس تو یہ سب ہوتا نہیں ہے، آپ کے 10 50 100 انہی سے ادارے بنتے ہیں، اور اس آپ کے 10 50 100 میں بھی اللہ ایسی برکتیں دیتا ہے کہ اسی برکت سے آپ نے کبھی 10 50 100 دیا ہے، اسی 10 50 100 نے اس سنیت کو علامہ ارشد جیسا ہیرا دیا ہے۔ شعر شہل سنت، پاسبان ملت، شاعر جو ہے خطیب مشرق علامہ نظامی صاحب، عید الاسلام، یہ بڑے بڑے انمول ہیرے یہ قوم کے سرمایے ہیں، انہی اداروں سے نکل کر سنیت کی دیواروں کو ایسا مضبوط کیا ہے کہ آج سنیت کا قلعہ اتنا محفوظ ہے کہ جب بھی آندیاں آتی ہیں ان کے کردار ہی کافی ہوتے ہیں باطل کو شکست اور آندھیوں سے بچنے کے لیے۔ یہ جو ہے اب وہ ہوتا رہا، مسجد بنا ڈالی، مسجد دراج کو کہا گیا۔ خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل رہے تھے، چونکہ واقعہ پورا تبوک کا ہے، اللہ کے رسول تبوک کے لیے نکل رہے تھے، اور کچھ فاصلے پر پہنچے، نکلے ہیں قباء ہوتے ہوئے، تو منافقین رسول پاک کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، ہم نے بوڑھے لوگ، کمزور اور دور رہنے والوں کے لیے جو مسجد قباء میں نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، بارش اندھیری راتوں میں آسانی سے یہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، حضور آپ جو ہے ایک وقت کی نماز آئیے اس مسجد کا ادگھاٹن کیجئے، اوپننگ کیجئے، ایک وقت کی نماز آپ پڑھا دیں اس مسجد میں۔ آقا فرماتے ابھی تو میں تبوک میں جا رہا ہوں، پھر دیکھیں گے۔ خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چلے اور پھر جب سرکار تبوک سے واپس آئے، مقام ذی آوان میں پہنچے جو مدینہ سے ایک فاصلے پر ہے، کچھ کلومیٹر پر ہے، یہ منافقین پھر سرکار کی بارگاہ میں آ کر خواہش کی یا رسول اللہ آپ چاہیے اور آپ ایک وقت کی نماز اس میں پڑھائیں۔ اب اس سے پہلے کہ آقا چلے جاتے، تشریف لے آتے، اور ان کا جو مقصد کہ انہوں نے ابو عامر راہب سے مل کر اس کے سپورٹ میں قباء کے سامنے یہ مسجد بنائی ہے، اور ان کے جو پلاننگ ہے اس مسجد میں
مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوں گی، کفر بکا جائے گا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے ایک اڈا ہے، اور مسلمان اور کمزور مسلمانوں کو پھر سے ارتداد کی طرف لوٹانے کے لیے یہ سارے جو منصوبوں کے تحت مسجد بنائی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں دوبارہ قبیلہ آیا یہ، اور مقام ذی اوان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ آئیں، اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، محبوب ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے یہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے، تفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کی آپس کے درمیان تفرقہ اور لڑائی و فساد ڈالنے کے لیے، ارشاد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس کے انتظار میں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف پہلے ہی، محبوب یہ ضرور جو ہے ان کے یہ منصوبے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں تشریف نہ لے جائیں۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، محبوب ہی آئے ہیں اور آ کر کہیں گے کیا، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور ہمارا ارادہ کیا ہے، صرف بھلائی کا، ہم نے جو مسجد بنائی ہے صرف اور صرف بھلائی کے لیے بنائی ہے، حضور آپ آ جائیں ادھاٹن کر دیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، محبوب اللہ کہہ رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ گواہ ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی نیک ارادے کے لیے مسجد نہیں بنائی، صرف اور صرف آپ کے دین، آپ کے صحابہ کے خلاف اڈے ہیں، سازشوں کے دارالندوہ ہے محبوب، لا تقم فیہ، آپ کبھی بھی اس میں نہ ٹھہریں، بلکہ سرکار نے چند صحابہ سے کہا کہ جاؤ اور اس مسجد کو جلا ڈالو۔ اب دیکھیے یہ لوگ آئے تھے سرکار کی بارگاہ میں، جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، اور جو ایک کمیٹی تھی ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ منافقین، 12 منافقین خاص تھے جن کا براہ راست ابو عامر راہب سے کانٹیکٹ تھا، اور یہ اس کے سربراہ تھے منافقین میں سے سب سے 12 لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، اور یہی لوگ آئے تھے رسول اللہ کی خدمت میں کہ آپ آئیے نماز پڑھا دیں۔ ودیع ابن ثابت، خدار ابن خالد، ثعلبہ بن حاتب، جاریہ بن عمر، اس کے 2 بیٹے مجمع و زاہد، معتب بن قشیر ابن حنیف، ابو حبیبہ ابن ادعر، اور نبتہیل ابن حارث، بجاد ابن عثمان، اور بجدہ ضبعی، اور بھی ان میں سے خدان ابن خالد جو تھا اس نے اپنے گھر کا ایک حصہ اس مسجد میں وقف کیا تھا۔ خدام ابن خالد جو تھا اپنے گھر کا ایک حصہ اس نے اس مسجد میں نکالا تھا۔ اب انہوں نے یہ صرف اسلام کے خلاف سازشوں کے لیے مسجد بنائی، اللہ اللہ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا، اللہ اللہ، جب یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے سارے ارادوں سے باخبر کیا، سرکار نے حضرت وحشی جو ایمان نہیں لائے تھے جب جنگ احد میں آئے، اور جن کی تلوار سے حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، یہ مگر بعد میں فتح مکہ کے ایمان لائے، حضرت وحشی اور مالک ابن دخشم اور مغنی ابن عدی اور عامر ابن سکن کو سرکار نے حکم دیا کہ تم لوگ فوراً جاؤ اور سامان لے جاؤ اور جتنا جلدی ہو اس مسجد کو آگ لگا ڈالو۔ یہ صحابہ پہنچے اور اس جگہ روڑی بنائی اور اس کو بالکل جلا ڈالا، اور کوڑا کرکٹ جو بھی تھا لے کے اس مسجد کو بالکل خاکستر کیا۔ وہ مسجد ہی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے صرف زبان سے نکلا مسجد ہی نہیں ہے، اس کو بالکل جلا دیا گیا، اللہ اللہ۔ اور آن کی آن میں وہ راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ ہاں، اس مسجد میں کچھ دیر کے لیے ایک آدمی جس کا نام مجمع ابن جاریہ تھا اس نے امامت کی تھی، مجمع ابن جاریہ اس نے امامت کی، مگر وہ جو ہے غلطی پہ تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ بعد میں انہوں نے توبہ کی۔ ہاں، فاروق اعظم نے ان پہ پابندی لگا دی تھی، اور جو ہے عہد فاروقی میں بہت ساری مسجدیں بنائی گئی، اور جو ہے حکم ہوا
وہ مسجدیں فاروق اعظم کے زمانے میں جو منافقین نے بنائی، اسلام کے مخالفین نے بنائی، ان مسجدوں کو فاروق اعظم نے بھی اپنے زمانے میں گرایا۔ اور مجمع ابن جاریہ جس نے اس مسجد درار میں کچھ دیر تک امامت کی تھی، اب چونکہ ان کو تو پتا تھا نہیں ان کا مقصد کیا ہے، فاروق اعظم نے کہا کہ تم اب کسی مسجد میں امامت نہیں کر سکتے، برخاست کر دیا کہ تم وہاں مسجد میں امامت۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہا حضور مجھے پتا نہیں تھا کہ انہوں نے جو مسجد درار بنائی ان کا مقصد کیا ہے، مجھے پتا نہ تھا۔ پھر فاروق اعظم نے ان کو بحال کیا، ٹھیک ہے آئندہ ایسی غلطی نہ ہو، اب ہم تمہیں امامت کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ کچھ غلطی ہو۔ ہمارے استاد سے حضرت مفتی علی مصطفیٰ صاحب قبلہ علیہ رحمہ، وہ کبھی بھی کوئی طالب علم، چونکہ آس پاس کی مسجدیں ہوتی تھی تو امام صاحب نہیں ہے تو طلبہ کرام نماز پڑھانے جاتے تھے، اور مدرسے میں جو عبادت گاہ تھی وہاں ہم لوگ نماز پڑھاتے تھے، مغرب میں کوئی اور ہے، عصر میں کوئی اور ہے، فجر میں، یہ الگ الگ ہوتے تھے۔ تو ظہر یہ فقیر پڑھاتا تھا اور سب طلبہ ہوتے تھے۔ کبھی عصر کا موقع ہے، وہاں اگر کوئی طالب علم کوئی شرارت کرتا تھا یا کوئی غلطی کرتا تو حضرت پابندی لگا دیتے تھے کہ تم امامت نہیں کرو گے، امامت نہیں کرو گے تم۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حضرت نے کہا تھا امامت نہیں کرو گے، وہ آج تک نہیں کر رہے ہیں، تمہارے امامت کے جو شرائط ہیں وہ نہیں ہے، تو حضرت پابندی لگا دیتے تھے۔ ایک ہمارے ساتھی تھے مولانا صاحب قبلہ، وہ آج گجراتی میں ہے، وہ ان پہ پابندی لگائی، فارغ ہونے کے کئی سال تک امامت نہیں کیے، پھر کتنے سالوں بعد حضرت سے پاس آئے تھے کہ حضرت اب تو اجازت دیجیے، اچھی جگہ مل رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے اب اجازت دیتا ہوں، اب امامت کرو۔ تو پھر یہ ہوتا ہے، فاروق اعظم مجمع ابن جاریہ سے کہتا ہے جو ہے اب امامت نہیں کرو گے تم، مگر بعد میں وہ آئے کہ حضور مجھے غلطی ہو گئی، اب مجھے امامت کی اجازت دیے۔ یہ دین کی خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، مصلی اس سے بھی دین کی خدمت ہوتی ہے، مسجد سے دین کی خدمت ہوتی ہے، آپ اجازت دیجیے۔ پھر بعد میں آخری وقت میں عمر بن خطاب امیر المومنین فاروق اعظم نے اجازت عطا فرمائی، روح البیان میں روایت ہے۔ اب پھر جو ہے یہ مسجد اور جس کو جلا دیا گیا، پھر وہ ابو عامر راہب جو تھا وہ ملک شام میں ایک مقام کنسرین ہے، تنہائی میں بیٹھا بیٹھا اچانک وہ ہلاک ہو گیا، اللہ اللہ۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ جگہ حضرت ثابت ابن قیس ارقم کو عطا فرمائی ہے، ارقم کے لڑکے، یہ جو مسجد درار جہاں منافقین نے مسجد بنائی تھی، یہ جگہ چونکہ پھر مسجد کو جلا دیا، پاٹ کر دیا، وہ جگہ کا حصہ باقی تھا، کوئی آدمی پھر رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ثابت ابن ارقم کو رسول پاک نے وہ جگہ بنائی، جگہ دی، انہوں نے وہاں گھر بنایا، اب وہاں رہنا شروع کیا۔ تو دیکھیے جب سے رہے ان کی اولاد نہ ہوئی، وہ رہے اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ اس میں کسی ضرورت کے لیے جب گھڑا کھودا تو اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یعنی آپ ذرا اندازہ لگائے، ایک جگہ، وہ جگہ اپنی نفسی خراب نہیں ہے، وہ جگہ قباء کے قریب کی ہے، جگہ مدینہ کے اطراف کی ہے، مگر اس جگہ کو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں نے اڈا بنانا چاہا تو پھر اس جگہ میں ان کی نوسطی آ گئی، اس جگہ کو جو ہے پاٹ دیا گیا مسجد کو، اور ثابت بن ارقم جب وہاں رہتے ہیں اس جگہ کی نوسط اتنی ہے کہ انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ پھر نفسی جگہ خراب نہیں ہے، مگر اس کو نسبت ہو گئی ہے باطلوں سے، منافقین سے نسبت ہو گئی تو برکت ختم ہو گئی۔ تبوک میں جاتے جاتے رسول پاک نے صحابہ سے کہا تھا جلدی چلو، مقام پہ پہنچے تھے، کہا یہ وہ جگہ ہے، بستی ہے جہاں ایک قوم، ایک کافر قوم، ایک اللہ کے مخالف قوم کو اللہ نے عذاب اتارا۔ تبوک میں جاتے جاتے وہ چشمہ آیا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے پانی پیا تھا، اور وقت تھا ان کو کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس سے پانی پیے گی اور ایک دن قوم والے پانی پیئیں گے، مگر انہوں نے اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف کیا، یہ ساری باتیں ہوئی اور اسی پانی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ تبوک کا موقع ہے، رسول پاک گزر رہے ہیں اور آقا نے صحابہ سے کہا تھا کہ آگے بڑھو، اس جگہ کو دیکھنا نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے دشمنوں پہ عذاب اترا تھا، اس پانی میں سے کوئی نہیں پیے گا، اور جلدی جانے کا، حالانکہ جگہ بھی نفسی خراب نہیں ہے مگر اس کو نسبت اللہ کے دشمنوں سے ہو جاتی ہے تو بھی اس کی برکتیں بھی اللہ ختم کر دے۔
گھر آپ کا بھی ہے، گھر ہی اللہ کا بھی ہے، مگر اس کا کتنا احترام، اس کو نسبت سجدوں سے، فرائض سے، اللہ کے دین سے ہے، اس کو نسبت اللہ کے سجدوں سے ہے، تو پھر اس میں برکتیں ہو جاتی ہے۔ اب وہ مسجد درار بنائی گئی، پھر ثابت بن ارقم نے گھر بنایا، وہاں اولاد نہ ہوئی، پھر کنواں کھود رہے تھے تو اندر سے دھواں نکلنے لگا، پھر انہوں نے اپنا مکان چینج کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس لیے آقا سے کہا جا رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ اس موقع پہ اتری، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، چار مقصدوں سے مسجد بنائی، ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن ہمیشہ وہاں بیٹھ کر کفر بکیں گے، اسلام کے خلاف سازشیں ہوگی، تفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کے خلاف تفرقہ ڈالیں گے کہ سب لوگ مسجد قباء میں جا رہے ہیں، ارے روزانہ سب قباء میں جمع ہوں گے، اتحاد ہوگا اور سب ادھر جمع ہوں گے، تو پھر ان میں تفرقہ کیسے ڈالیں گے؟ کچھ کو ادھر بلا لو، اور جب ادھر آ جائیں تو قباء میں جانے والوں کے خلاف، جانے والوں کے جو ہے خلاف ان کے دماغ میں باتیں ڈالی جائے، اور پھر آپس میں تفرقہ، آپس میں جگہ بدلے گی تو دماغ بدلے گا، تفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَ، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے، ابو عامر راہب وہ شام میں بیٹھا ہے، اور اس کے کہنے پر، اس کے انتظار میں مسجد بنائی ہے، وہ آئے گا اور آ کر یہاں اسلام کے خلاف اڈا بنائے گا اور گھات لگائے گا اسلام کے لیے، اس لیے، اور آ کر جب بن گئی، اب آ کے رسول پاک سے کہیں گے کہ آئیے آپ اس میں، اگر سرکار ٹھہر جاتے تو قیامت تک باطلوں کے لیے دلیل ہو جاتی، حضور جاتے۔ دیکھیے میں ابھی جب فلسطین جانا ہوا تھا، وہ چرچ ہے فلسطین میں، واقعہ سنا ہے جب حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، اور بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا، فاروق اعظم آئے تھے پھر مدینہ سے، پادریوں نے بلایا تھا کہ بلاؤ تمہارے امیر المومنین کیسے ہیں، فاروق اعظم اپنے غلام اسلم کو لے کر نکلے ہیں، اور پھر واقعہ آپ نے سنا ہے جب مدینہ سے نکلے ہیں تو حال ہے، ایک منزل عمر بیٹھیں گے، اونٹ غلام چلائے گا، ایک منزل غلام بیٹھے گا، اونٹ فاروق اعظم چلائے گا، انصاف۔ پھر جب بیت المقدس کے بالکل چرچ کے قریب پہنچتے ہیں مقام جابیہ میں، تو حال یہ تھا کہ اونٹ پہ بیٹھنے کی باری غلام کی ہے اور چلانے کی باری امیر المومنین کی ہے۔ وہ سارے پادری اوپر چڑھ گئے، بیت المقدس کے قلعے پہ چڑھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عمر ہے، اونٹ پہ بیٹھے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، جسم پہ کوئی اتنی رنگت نہیں، یہ ہے۔ دوسرا پادری تھپڑ مارتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ جو اونٹ چلا کے لے آ رہا ہے وہی امیر المومنین عمر بن خطاب، اور اپنی کتابیں کھولتا ہے، اگلی کتابیں کا دیکھ، اس میں لکھا ہوا ہے جب ایسا آدمی بیت المقدس لینے کے لیے آئے تو ہمارے پروجوں نے لکھا ہے جنگ نہ کرنا ورنہ پھنس جاؤ گے، بغیر جنگ کے چابیاں دے کر بیت المقدس سونپ دینا اور سارا بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنا۔ یہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت سارے پادری فاروق اعظم سے ملاقات کرنے آئے تھے، اس وقت ایک پادری آیا اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور آپ کی نماز کا وقت ہے، اب یہ تو بیت المقدس یہ ہمارا چرچ ہے، یہ چرچ بھی اب آپ کا ہو گیا، حضور اب آپ آئیے اور ایک وقت کی نماز یہاں پڑھ لیجیے۔ دیکھیے فاروق اعظم کا تدبر، اب سب مسلمانوں کا ہو گیا ہے اور بغیر لڑے، بہت کمپرومائز اچھی طرح کر کے انہوں نے آسانی کے ساتھ بیت المقدس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کر دی، سب ہو گیا۔ پادری ان کا جو بڑا آ کر کہتا ہے حضور آئیے یہاں نماز پڑھ لیجیے، آپ کی نماز کا وقت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے، عبد الرحمن بن عوف سے کہا اور ابو عبیدہ ابن جراح سے کہا تھا اگر آج ہم یہاں نماز پڑھیں گے چرچ میں، آنے والے دنوں میں قیامت تک چرچ میں نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ فاروق اعظم نے منع کیا اور بالکل اس کے سامنے مسجد عمر بنائی، آج بھی وہ مسجد ہے، وہاں وہ تختی لگی ہے۔ فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو کہا تھا لکھو، حضرت ابو یہ فتح کیا اور فلاں فلاں لوگوں نے چابیاں دے دی، یہ پورا خاکہ
حضرت فاروق اعظم نے لکھوایا، ابو عبیدہ ابن جراح نے لکھا، انہی کی اوریجنل رائٹنگ میں آج بھی مسجد عمر میں وہ تختی لگی، آج بھی وہ تختی لگی ہے، مگر وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، الگ سے مسجد بنائی گئی سامنے، آج بھی بہت بڑا چرچ ہے، سامنے مسجد عمر ہے، آج بہت کھٹک رہی ہے ان کو وہ مسجد، بہت کھٹک رہی ہے، ادھر دیکھو تو عیسائیوں کی لائن لگی ہے، ادھر دیکھو تو مسلمانوں کی لائن لگی ہے، اور جو آتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں مسجد عمر میں، اللہ اللہ، بہت پرانی مسجد ہے، یہ فقیر دیکھ کے آیا اور نماز بھی پڑھی، اب وہ مسجد جس کو فاروق اعظم سے نسبت ہے، اسلام کی ایک عظیم روایت کی شاہکار ہے، ایک دور بھی گزرا ہے کہ جہاں ان کے بڑے بڑے ترم خاں مسلمان کا نام سن کے پسینے سے شرابور ہوتے تھے، ایک دور بھی گزرا ہے کہ جہاں عمر جیسا امیر المومنین آتا ہے جنگ نہیں کرنی پڑتی، یہ لوگوں کے پسینے چھوٹتے ہیں بغیر جنگ کے چابیاں دے دیتے ہیں، یہ مسجد مسلمانوں کی عظیم طاقت کی غمازی کر رہی ہے۔ آج دور ختم ہو گیا وہ، اور ہم لوگ اللہ اس کے رسول کے دین سے بہت دور ہو گئے، آج وہ وقت آ گیا، ورنہ ایک دور تھا کہ مسلمان جس گلی سے گزرتا تھا نا ان کے دانت کھٹے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے سنبھل کے جانا میاں آ رہے ہیں۔ آج کوئی وقت نہ رہی، کوئی مرتبہ نہ رہا، کوئی ڈر تھا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا ڈر چھوڑ دیا تو یہی ذلیل لوگ آج ہم پہ مسلط ہو گئے، گندگی کھانے والے ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں، اور پاکی کا درس دینے والا طبقے جو ہے نہیں دیچے جا رہا ہے، اس لیے ہم نے اللہ اس کے رسول کے قانون کو چھوڑا، ورنہ وہ دور تھا کہ مسلمان جہاں قدم رکھتا تھا اس زمین پہ اسلام اور اللہ کے دین کا غلبہ ضرور ہوا کرتا۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہی وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی جو وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار۔ تو یہ ان وجہوں سے یہ مسجد بنائی، وَلَيُحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، محبوب آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف نیک نیت ہے، اچھائی کا ارادہ ہے، آئیے نماز پڑھا دیں، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔